جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم ایک دفعہ پھر شاہ صاحب کے دفتر میں موجود ہیں اور کچھ خیالات ہیں جو آپ سے شیئر کریں گے. جی جی. شاہ صاحب، آج کا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو 4 شادیوں کا حق دیا ہے، تو معاشرے کے لوگ یا جو خواتین ہیں وہ اس چیز پہ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ زیادہ تر آپ دیکھیں پاکستان میں، پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں، جتنے بھی پاکستان کے صوبے ہیں، وہاں پہ یہ بات بڑی مشہور ہے. ایک شادی کے علاوہ اگر آدمی سوچتا ہے دوسری شادی کی تو وہ یعنی کہ اجازت نہیں دیتے. خواتین جو آدمی کی بیوی ہوتی ہے وہ اجازت نہیں دیتی. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے اور کیا خیالات ہیں؟ آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ نہیں، میں تو ابھی غیر شادی شدہ ہوں. شادی نہیں ہوئی؟ آپ پہلے ہی نہ منگنی نہ شادی، کچھ بھی نہیں ہوا. آپ پہلے ہی ایک سے زیادہ شادیوں کی بات شروع کر دی آپ نے؟ بس دل میں ایسے خیال آیا تھا، میں نے کہا آپ سے ڈسکس کروں گا کہ کیوں نہ یعنی سٹارٹ بھی میں 4 سے سلسلے کا شروع کیا جائے. جی صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. اچھا خیر، وہ یہ تو ازراہ تفنن بات تھی. جو آپ کا سوال ہے 4 شادیوں کے حوالے سے، آپ نے یہ جملہ بولا ہے کہ مسلمانوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے. تو ایک تو لفظ مسلمانوں کا لفظ ٹھیک نہیں، یہاں پہ مسلمان مردوں کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. یعنی مسلمان مردوں کو اجازت دی ہے، مسلمان عورتوں کو یہ اجازت نہیں دی. یعنی مرد 1 سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے اور 4 تک کر سکتا ہے، اور مسلمان خواتین جو ہیں وہ یہ اس اجازت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی یا یہ اجازت ان کے ساتھ متعلق نہیں ہے. تو ایک بات تو یہ واضح کر لینی چاہیے. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ اس پر جو خواتین ہیں وہ اعتراض کرتی ہیں، ان کو اعتراض کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ یہ ان کا حق ہے. حق کس پہلو سے میں کہتا ہوں کہ مثال کے طور پر جو بیگمات ہیں یا خواتین ہیں، وہ کیا محض اس بات پر وہ اعتراض کرتی ہیں؟ اور بھی تو بے شمار چیزوں پر وہ اختلاف کرتی ہیں، اعتراض کرتی ہیں. مثال کے طور پر خامند اگر اپنے پیسوں کو ٹھیک طریقے سے نہیں استعمال کرتا تو کیا وہ اس پر اعتراض نہیں کرتی؟ وہ اگر کمائی کر کے نہیں لاتا تو کیا وہ اس پر اعتراض نہیں کرتی؟ تو باقی جو زندگی کے دوسرے معاملات ہیں، اگر وہ اچھا رویہ اختیار نہیں کرتا، بدتمیزی کا رویہ اختیار کرتا ہے بعض جگہوں پر، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کا ٹرینڈ موجود ہے، تو اس طرح کی زیادتی کرتا ہے خواتین کے ساتھ، تو کیا خواتین اس کو برا سمجھتی ہیں؟ نا، اس پر اعتراض تو کرتی ہیں. تو اعتراض کا معاملہ، جو بھی چیز ان کو ٹھیک محسوس نہیں ہوگی یا ان کے حق کے خلاف محسوس ہوگی تو وہ اس کو برا سمجھیں گی، وہ اس پر اعتراض کریں گی. اسی طرح کا اعتراض مرد بھی اپنی بیویوں کے حوالے سے کرتے ہیں، شوہر بھی اپنی بیویوں کے حوالے سے کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں طریقہ ٹھیک نہیں کیا، فلاں میل جول میں یہ رویہ اختیار کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں جو بات آپ کو کرنی چاہیے تھی وہ ایسے نہیں، ایسے کرنی چاہیے تھی. تو یہ جب 2 دوست بھی آپس میں چلیں، 2 رشتہ دار بھی آپس میں چلیں، فیملی کے 2 ارکان بھی آپس میں چلیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں اعتراض بھی ہوتا ہے. تو یہ اعتراض ہونا یا اختلاف ہونا یہ کوئی اتنا بڑا میٹر نہیں ہے یا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھیں کہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے. یہ زندگی میں چلتا رہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے پھر کرنی چاہیے شادیاں؟ نہیں، اس سے آپ کے بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی اعتراض تو وہ کرتے رہے. ہر آدمی کو شادی یعنی کہ کرنی چاہیے، چاہے وہ 2 کرے یا 3 کرے. اب یہ دیکھیے کہ یہ مطلب آپ نے کہاں سے نکال لیا. میں نے یہ بات کہی ہے کہ جب 2 دوست آپس میں چلتے ہیں، 2 فریق آپس میں چلتے ہیں، 2 بزنس پارٹنر آپس میں چلتے ہیں، یا 2 میاں بیوی آپس میں چلتے ہیں، تو دنیا کے باقی معاملات میں ایک دوسرے کی بات کو تسلیم کرتے ہیں نا. جی ہاں، مشورہ بھی کرتے ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں. کبھی آپ شادی کی بات کو ایک طرف رکھیں، باقی 1000 چیزوں میں وہ اختلاف بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات کو ماننا بھی پڑتا ہے. اور جو اختلافات ہے وہ چھوٹی ہے، اتنی بڑی نہیں ہے. لیکن یہ جو ہے نا،
یہ بڑی چیز ہے، یہ بڑا اختلاف ہے. بڑا اختلاف. تو لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ لڑائی جھگڑے اختلافات تو بے شمار چیزوں میں ہوتے ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں. اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے، یہ بڑا اختلاف کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاتون یہ سمجھتی ہے اور بالکل ٹھیک سمجھتی ہے کہ اس کا جو ریلیشن شپ ہے ایک فرد کے ساتھ، وہ ریلیشن شپ جس طریقے سے ایک مرد اور ایک عورت کا فطری طور پر ڈیولپ ہو سکتا ہے، فطری طور پر آگے چل سکتا ہے، وہ ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ یا ایک سے زیادہ اسٹرکچر میں نہیں چل سکتا. اس کو ایسے سمجھیے کہ اصل میں پہلے تو اس سوال کو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حد بندی کیوں کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ پیٹ لگایا اور اس کو دنیا کے اندر کھانے بھی رکھ دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بالعموم چیزوں کا، آپ چاول کھانا چاہیں کھائیں، آپ اس ملک کا کھانا کھانا چاہیں کھائیں، دوسرے ملک کا کھانا کھانا چاہیں کھائیں. تو یہ اس طرح کی کوئی پابندی نہیں لگائی عام طور پر کھانے پینے کی چیزوں پر. صرف جو چیزیں، جن چیزوں پر پابندی لگی ہے وہ ایک الگ ہے، ان کو الگ ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کے اندر یہ ضرورت رکھی ہے تو اس ضرورت کے لیے کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی عائد کر دی ہے؟ ضرورت تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، باہر سامان بھی موجود ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں، تو اس میں جو رکاوٹ ڈالی ہے، کیوں رکاوٹ ڈالی ہے؟ یہ رکاوٹ جانوروں پر تو نہیں ڈالی گئی، تو انسانوں پر کیوں رکاوٹ ڈالی ہے؟ اس بات کو جب تک انسان نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو سمجھ نہیں سکتا. تو رکاوٹ کیوں ڈالی گئی ہے؟ آپ کے ذہن میں اس کا کیا جواب ہے؟ یہ بات تو شاہ صاحب میرے سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اس کو ماننا ہے. اور آپ سمجھائے کہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے کہ وہ یہ آپ نے جو جملہ بولا ہے بہت اچھا جملہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو ہمیں قبول کرنا چاہیے. ایک مسلمان کو اسی جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے. بہت صحیح بات آپ نے کہی. لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے ان کے پیچھے کچھ ریزننگ ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، تو اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اسی فطرت کے، اسی عقل کے، اسی انسان کی ضرورتوں کے مطابق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا وجود بنایا ہے، جو اس کے ارد گرد چیزیں رکھی ہیں، تو پورا کا پورا نظام اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے. تو اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ادھر پیاس رکھ دیں اور ادھر پانی نہ رکھیں، ادھر پانی رکھ دیں ادھر پیاس موجود نہ ہو. تو ایسا تو نہیں ہوگا نا. یعنی دونوں چیزیں پوری طریقے سے ساتھ ساتھ چلیں گی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی، یعنی سیکس پر، جنس پر یہ پابندی کیوں لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ جب تک آپ نہیں جانتے تو نہ عورتیں یہ سمجھ سکتی ہیں کہ عورتیں بھی تو کہہ سکتی ہیں کہ ہمیں 4 شادیوں کی اجازت کیوں نہیں ہے. جی ہاں. تو اور مرد کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں 4 شادیوں کی اجازت کیوں ہے، ہم 10 شادیاں کیوں نہیں کر سکتے، یا ہم شادی کا بھی بندھن باندھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم ویسے ہی انسانوں کے ساتھ تعلقات کو اسی طریقے سے قائم رکھ سکتے ہیں. جی ہاں. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جب تک میں بار بار وجہ بتانے سے پہلے بار بار اس پر سٹریس اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ تیار ہو جائیں جو میں وجہ بتانے لگا ہوں. وجہ وہ منا ہے، وجہ وہ بچہ ہے جس نے اس دنیا میں آنا ہے اور اس نسل کو، انسانوں کی نسل کو آگے چلانا ہے. اصل اللہ میاں نے شادی کا سلسلہ ہی اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ کی نسل آگے چلے گی اور اس کے نتیجے میں انسانیت آگے چلے گی. اگر آپ ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ باپ جو ہے وہ اصل میں تقسیم ہوگا 4 فیملیوں کے اندر. باپ تو ایک ہی ہے نا، لیکن باپ 4 فیملیوں کے اندر تقسیم ہوگا. اور ماں تو تقسیم ہو ہی نہیں سکتی. صحیح بات. ماں کو اس لیے 4 کی بھی اجازت نہیں دی کہ ماں تقسیم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ماں ایک بچے کی ہوگی ایک شوہر سے، یا دوسرے بچے کی ہوگی دوسرے شوہر سے. اس کا تعین کیسے ہوگا؟ تو اصل چیز وہ بچہ ہے. اصل چیز اس بچے کے ذریعے سے، بچے نے پھر بڑا ہونا ہے، پھر اس نے شادی کرنی ہے اور سلسلے کو آگے چلانا ہے. یعنی اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو سلسلہ رکھا ہے جنس کا، سیکس کا، افزائش نسل کا، یہ سلسلہ اس لیے نہیں رکھا کہ انسان کچھ لذت اٹھا لیں. یہ مقصد نہیں ہے. خوراک ہم کھاتے ہیں تو خوراک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس سے کچھ لذت اٹھا لیں گے، بلکہ زندہ رہنا اصل مقصد ہوتا ہے.
بلکہ یہ مقصد ہوتا ہے کہ خوراک کھائیں، وہ ہمارے جسم کا حصہ بنے اور اس سے ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جنس کا مقصد، سیکس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی مزہ اٹھا لیں، کوئی لذت اٹھا لیں، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد ہے نسل کو آگے چلانا۔ نسل آگے کیسے چلے گی؟ وہ ایک خاندان کی صورت میں چلے گی، کیونکہ خاندان ہوگا تو ایک باپ ہوگا، ایک ماں ہوگی، تو ان کا مسئلہ بن جائے گا وہ بچہ، بچے کے لیے وہ جان دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ لیکن اگر بچوں کی لائن لگی ہوئی ہے، 6 بچے ادھر سے ہیں، 4 بچے ادھر سے ہیں، 10 بچے ادھر سے ہیں، تو پھر کیا ایک انسان، ایک ہی روزگار ہے، ایک ہی 24 گھنٹے ہیں، وہ کیسے تربیت کر سکے گا ان اتنے بچوں کی؟ کیسے سنبھال سکے گا اتنے مختلف خاندانوں کو؟ تو اس لیے میرے کہنے کا جو مطلب ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 4 کی بھی اجازت نہیں دی ہوئی۔ اصل میں کیسے پتہ چلا؟ جی ایک منٹ رکیے۔ جی جی شاہ صاحب، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں 4 شادیوں کی اجازت نہیں دی؟ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ مسلمان مرد 4 شادی کر سکتا ہے۔ سر، جو میں نے آپ کو بات کہنے کی کوشش کی ہے، مطلب یہ ہے کہ میں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ اصل میں جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا اس دنیا کو کھڑا کرنے کا، اس دنیا کو بنانے کا، تو آدم کو پیدا کیا۔ جی، آدم کے لیے کتنی بیویاں پیدا کی؟ 1۔ کیوں 4 نہیں پیدا کی؟ کیوں 15 بھی تو پیدا کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ؟ جی ہاں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیسک فیصلہ کیا، بنیادی فیصلہ کیا، جس سے اس دنیا کو آگے چلایا ہے، وہ ایک مرد تھا، ایک اس کی بیوی تھی، ایک شوہر تھا، ایک اس کی بیوی تھی، پھر اس سے زندگی کے معاملات کو آگے چلایا ہے۔ اب جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے؟ ہاں اجازت دی ہے، یعنی اجازت دی ہے، یہ نہیں کہا کہ لازماً شادی کرو، 4 ہی کرو، اجازت دی ہے۔ اجازت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ پچھلی نشست میں یہ بات کر رہے تھے کہ جی کوئی مشکل حالات میں، مجبوری کے حالات میں، کسی ضرورت کی وجہ سے اس طرح کی ملازمت کر سکتا ہے، تو میں نے آپ کو جواب دیا تھا کہ مجبوری کے حالات میں اس کی گنجائش ہوتی ہے، مجبوری کے حالات میں تو انسان مردار بھی کھا سکتا ہے۔ یہ اجازت اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہے؟ تاکہ کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں انسان کو نہ ڈالا جائے۔ تو یہ جو اجازت ہے 4 شادیوں کی اجازت، یہ ایک خاص حالات کے اندر موجود ہے۔ خاص حالات کیا ہیں؟ کہ مثال کے طور پر اس زمانے میں کے جو حالات تھے، اس زمانے میں کے حالات جو تھے، جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے جس میں اجازت دی گئی، اس زمانے میں اصل میں یتیموں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی، کچھ جنگوں کے اندر مسلمان مردوں کی شہادت ہو گئی تھی، تو اس میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ متعدد خواتین جو ہیں وہ بیوہ ہو گئی تھیں، اور بیوہ ہو گئی تھی۔ اب جب وہ بیوہ ہو جائیں گی تو کون ان کا سنبھالنے والا ہوگا؟ یعنی یہ زمانہ، اس جو موجودہ زمانہ ہے اس طریقے سے نہیں تھا وہ زمانہ، تو کون ان کا سنبھالنے والا ہوگا؟ تو اس صورتحال کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ مسلمان مرد جو ہے وہ 1 سے زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی 10 شرطیں لگا دی ہیں کہ ان کے اندر انصاف میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، ان کے معاملات کی تقسیم میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، ان کے پاس اگر زندگی گزارنی ہے تو اس کے حوالے سے بھی کوئی ان میں تفریق، کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ایک طرف اجازت تو دے دی ہے، لیکن اس میں اتنی مشکلات پیدا کر دی ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں انسان اس پر کھڑا ہو تو اس کے لیے عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ اجازت خاص حالات کی اجازت ہے، لیکن انسان چونکہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے اس لیے اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ شاہ صاحب، تو یہ جو پرانا زمانہ تھا اس زمانے میں یہ اجازت تھی، آج کل تو یعنی کہ مقدار جو ہے مرد عورت کا وہ تو برابر ہی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس زمانے میں اس کی ضرورت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے؟ دیکھیے، وہ اس کو ایسے سمجھنا چاہیے کہ اس زمانے میں جب یہ اجازت دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مسلمانوں کو اس وقت یتیموں کے کچھ مسائل تھے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا۔ اب یہ قانون مستقل ہے، موجودہ حالات کے اندر کوئی مرد اگر یہ محسوس کرتا ہے یا کوئی معاملات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر کسی جگہ پر ایسی ہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جہاں مرد کم ہو جائیں،
تو وہاں یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اس صورتحال کو حل کرنا چاہیے. خواتین کو بھی اس کے اندر تعاون اپنا کرنا چاہیے. اسی طرح کوئی اور سبب ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کسی مرد نے شادی کی, شادی سے اس کی اولاد نہیں ہو سکی اور اس کو اولاد کی چاہت ہے. یہ ایک فطری چیز ہے, شادی اسی مقصد کے لیے انسان کرتا ہے. تو وہ پھر اچھا شاہ صاحب, اس میں ایک سوال اور, فرض کرے ایک بندے کی اولاد نہیں ہے, اس نے دوسری شادی کی, ٹھیک, تو دوسری جو اس کی بیوی ہے اس سے بھی اس کی اولاد نہیں ہوئی, تو وہ تیسری کر سکتا ہے؟ نہیں, میں تو جو میری بات کہی ہے اس سے آپ یہ نہ سمجھیں, یعنی قانون تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا. جی. قانون اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ میری طرف سے مردوں کو 4 تک شادیوں کی اجازت ہے. جی. تو یہ ایک وقت میں ایک انسان 4 بیویاں رکھ سکتا ہے. اب وہ حالات کا غلط استعمال کر کے رکھتا ہے, حالات کا صحیح استعمال کر کے رکھتا ہے, تو اس کا فیصلہ تو اللہ کرے گا, لیکن کر سکتا ہے. لیکن آپ کی جو بات ابھی آپ نے کی ہے کہ کیا دوسری سے تیسری, تیسری سے چوتھی اولاد کی وجہ سے تو انسان جا سکتا ہے, یعنی کہ اگر 4 شادیاں بھی کر دے پھر بھی اس کی اولاد نہ ہو, اس سلسلے میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا. یعنی ہو سکتا ہے کہ 6 بھی کر لے, 6 میں بھی اولاد نہ ہو, تو پھر کیا کرے گا؟ تو یہ تو حد کو کبھی ختم نہیں ہوگی. حد تو کبھی ختم نہیں ہوگی, لیکن اس کو اس طرح کرنا چاہیے, یعنی کوشش کرنی چاہیے. یہ تو اس بندے پر منحصر ہے. یعنی ایک آدمی ایسا ہو سکتا ہے, ہر بندے کے حالات مختلف ہوں گے نا. ایک بندہ 1 شادی افورڈ کر سکتا ہے, 4 شادیاں افورڈ نہیں کر سکتا, 2 شادیاں افورڈ نہیں کر سکتا. تو وہ کیسے کرے گا؟ کیونکہ ایک دوسرے انسان کی ذمہ داری ہے نا جو اس نے اٹھانی ہے. اس کی ذمہ داری اس کو لے کے چلنا ہے, ایک دوسرے گھر کو لے کے چلنا ہے, اس کے ساتھ انصاف کو بھی قائم رکھنا ہے. تو اگر تو کوئی شخص اس کو مینٹین کر سکتا ہے, تو وہ مجھے پتہ ہے یا آپ کو پتہ ہے یا کسی اور کو پتہ ہے, تو ہر بندے کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ میرے معاشی حالات کیسے ہیں, میرے فیملی کے حالات کیسے ہیں, میرے شخصی حالات کیسے ہیں. یعنی میں کتنا بیلنس رکھ سکتا ہوں 2 عورتوں کے درمیان میں, 3 عورتوں کے درمیان میں. یہ ساری چیزیں مجھے پتہ ہیں, کسی اور کو نہیں پتہ. تو اس لیے یہ مجھ کو خود, ہر انسان کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا اس کی ضرورت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ اس کے لیے اس طرح کا اقدام کرے. تو اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ ہاں اگر تو وہ اس کے یہ سلسلہ نہیں بنتا آگے, تو وہ گویا کہ اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا. اس میں ایک اور بات بھی آپ سمجھ لیجئے کہ کیا دنیا میں ایسے مرد یا ایسی عورتیں نہیں ہوتی جو بانجھ ہوتی ہیں, یعنی جو پیدائشی طور پر اس کی اہلیت نہیں رکھتے کہ ان کے بچہ پیدا ہو, تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ تو پھر شادی ہی نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہم جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے عام طریقوں سے چلتے ہیں. جہاں کوئی ایکسیپشنل کیس ہو جائے, جہاں کوئی اسپیشل بات آ جائے, جہاں کوئی ڈیفرنٹ چیز سامنے آ جائے, تو اس میں اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتے ہیں. جیسے مشکل کی صورت میں, مجبوری کی صورت میں مردار کھانے کی اجازت ہے. تو اس طرح کی اجازتیں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں کہ تاکہ انسان اپنے معاملات کو لے کے آگے چل سکے. وہ اگر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, اسی طرح موجودہ زمانے میں اولاد کے جو دوسرے طریقے آ گئے ہیں کہ انسان جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو ہوتا ہے اس کے اندر اگر بیوی اس کی یہ اہلیت نہیں رکھتی کہ اس کے پیٹ میں بچہ پل سکے, تو وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے اندر اس بچے کو رکھوایا جا سکتا ہے, اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. اور اس طرح کے موجودہ زمانے میں اگر کوئی چیزیں آ گئی ہیں تو سائنس کے لحاظ سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن اس تک محدود رہنا چاہیے. اچھا شاہ صاحب, اس میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ ابھی ایک شخص ہے, اس کی اتنی تنخواہ ہے کہ وہ ایک بیوی رکھ سکتا ہے اور اس بیوی سے اس کی اولاد نہیں ہے, کیا وہ ایسا کر سکتا ہے کہ اس کو طلاق دے دے اور دوسری شادی کر لے؟ یہ پھر میں یہ کہوں گا کہ ہر بندے کے حالات پر منحصر ہے, اس کا جو شخصی رویہ ہے, اس کا جو اخلاقی رویہ ہے اس پر منحصر ہے. کیونکہ یہ سوال میرا ایک دوست تھا, اس نے مجھ سے کیا تھا, تو میں نے کہا آپ سے ڈسکس کروں گا. یہ ٹھیک ہے. یعنی یہ اس طرح میں یہی کہوں گا کہ اس میں اس شخص کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے, یعنی اس کو دیکھنا چاہیے کہ دوسرا فرد جو ہے وہ اس کا جو پارٹنر بنا ہے, جس نے اس کے ساتھ زندگی کا کچھ وقت گزارا ہے, تو کیا وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے. تو اگر تو وہ بھی مطمئن ہو کے جا سکتی ہے خاتون, کسی دوسری جگہ شادی کر لے جہاں اس کے
اولاد ہو جائے یا کوئی اور بندوبست ہو جائے تو اگر وہ بھی چھوڑ کے جا سکتی ہے تو، لیکن انسان کو کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس کے بارے میں ہم یہ لفظ بول سکیں کہ اس نے ظلم کیا ہے، اس نے زیادتی کی ہے، اس نے حد سے تجاوز کیا ہے، حد سے آگے بڑھا ہے۔ ایسا کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے کہ جو انسانیت کے خلاف، یعنی مجھے ضرورت ہے، میں اپنی ضرورت کے لیے یا میری خواہش ہے، اپنی خواہش کی تکمیل اگر اللہ تعالیٰ نے اس جگہ سے نہیں پوری کی تو ٹھیک ہے میں دوسرا طریقہ اختیار کر لوں، لیکن اس کے نتیجے میں کسی اور کو نقصان نہیں دینا چاہیے۔ تو اگر کسی کا نقصان ہوتا ہے تو مجھے پھر اس میں خوف میں مبتلا ہونا چاہیے۔ حق میرے پاس موجود ہے، حق انسان کے پاس موجود ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے، لیکن اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا دوسرا جو انسان ہے اس کے پاس کوئی متبادل بندوبست موجود ہے جس نے آپ کے لیے زندگی وقف کی ہے ایک طرح سے۔ تو یہ ساری چیزیں کون فیصلہ کرے گا؟ نہ میں کر سکتا ہوں، نہ آپ کر سکتے ہیں، وہ شخص کرے گا جس کو ان حالات کا سامنا ہے، وہ کرے گا اپنے حالات کے اندر۔ ہو سکتا ہے کہ وہ حالات بدل جائیں، اور بھی کئی طریقے ہوتے ہیں، بچے لے کے پالے جاتے ہیں، یتیم بچے دنیا میں اویلیبل ہوتے ہیں، تو وہ بعض اوقات انسان بچوں کو اپنا بیٹا بنا کے، بیٹی بنا کے اپنے گھر پہ پال سکتا ہے، اور کئی طریقے اختیار کر سکتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی ظلم صادر نہ ہو، کوئی زیادتی آپ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت زبردست، آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے۔ انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو آئیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔